اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنکبوت کا لفظی معنی ہے مکڑی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ چنانچہ غیر اللہ کی مثال، ان سے تعلق، ان سے محبت کی مثال اللہ رب العزت نے ایک مکڑی کے گھر کی طرح دی ہے، ایک جالے کی طرح دی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، 69 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو دن بدن سختیاں بڑھنی شروع ہو گئی، اور درمیان کا جو دور تھا اس کے اندر مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا، ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اور بہت سے نوجوان ایسے تھے جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، جن میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو کہ غلام ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حالات، ان کی مشکلات، ان کے مصائب رکھے جاتے تھے۔ تو اس درمیانے دور کے اندر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بھرپور جوانی کے اندر اسلام قبول کر لیے، لیکن مشکلات پھر بھی دیکھنی پڑی۔ غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت یاسر تھے جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، خواتین میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان پر بڑے ظلم کیے جاتے تھے اور دونوں طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا، زبان سے بھی اور مار پیٹ کے ذریعے سے بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کی، اور اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان پر امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ رب العزت یہ پرکھ لے، یہ جان لے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی بٹھی تھی، اور ان پر تشدد اس انداز سے کیا جاتا تھا کہ آپ کی بٹھی کے کولے نکال کر آپ کو اس پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کی چربی جب پگھلتی تو اس سے وہ کولے بجھا کرتے تھے۔ ایسے ایسے حالات صحابہ کرام نے دیکھے، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، اور یہی پیغام دراصل اس سورہ مبارکہ کے اندر مجھے اور آپ کو بھی دیا جا رہا۔ یہی پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ حالات کی اونچ نیچ یہ انسان کے لیے امتحان۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ ظلم کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ظلم کسے سمجھا جاتا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، گالی دے دی، تھپڑ مار دیا، زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، بہنوں کا حصہ مار لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان رب کے خلاف بغاوت کرے، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کو بھی سورہ مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، الف لام میم اللہ اعلم بمرادی احسب الناس، کیا گمان کر لیا لوگوں نے، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس بات پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو البتہ اللہ رب العزت ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور ظاہر کر دے گا جھوٹ بولنے والوں کو۔
یعنی صرف مسلمانوں کے اندر اپنا نام لکھوانے سے کوئی آدمی جنتی نہیں بن جائے گا، صرف ایڈمیشن لینے سے تو کسی کو ڈگری نہیں ملتی۔ اور امتحان یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ترقی کے لیے ہوتا ہے، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں فرمایا امتحان کے بغیر تم پکے مومنوں کی فہرست میں شمار ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں میں لوگوں کا امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، اور اللہ رب العزت نے کھوٹے کھرے کو، سچے جھوٹے کو الگ الگ کیا۔ تو اب بھی ویسا ہی ہوگا، اب بھی اسی طریقے سے امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا اظہار کر دیا جائے گا۔ اور عام حالات میں، دنیا کے حالات میں بھی انسان پر جب حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا ہے اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے جو اس کا خیرخواہ ہے، اور کون ہے جو اس کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپنے والا ہے۔ آگے فرمائے ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ خیال کر رہے ہیں۔ یعنی جو شخص مجرم بن کے اس زمین پر رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اب میں اللہ کے قابو میں نہیں آ سکتا، اس کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں۔ تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں چھپ کر نہیں جا سکتے، جہاں بھی جاؤ گے وہیں اللہ کا اختیار ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی قدرت اور بادشاہت ہے۔ اور فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو یقیناً اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جو حالات کا مقابلہ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو فرمایا وہ وقت دور نہیں، وہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے سرخرو کریں گے۔ اور خوبصورت اختتام ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ دین پر عمل کی وجہ سے لوگوں کے طعنے سنتا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، اور وہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جن حالات سے گزر رہا ہے، جن کیفیات سے گزر رہا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور فرمائے ومن جاہد، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسی، تو وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، در حقیقت اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری سے اس کی عظمت، بڑائی اور کبریائی میں فرق پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ جس نے جد و جہد کی، جس نے کوشش کی، جس نے دین کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگایا، تو فرمایا صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو، ولنجزینہم، اور ہم ضرور انہیں بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، ان اعمال کا بہترین بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، قرآن کریم میں ان دو چیزوں کا جوڑ بہت گہرا بتایا گیا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ کوئی آدمی صرف زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کی عملی زندگی سے اس کا اظہار نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں۔ تو اس پہ دو انعام کیا ہیں؟ پہلا انعام یہ کہ اللہ ان کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیں گے، چھپا دیں گے، دبا دیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ان کے اعمال کی بہترین جزا ملے گی، ایک نیکی کی 10 گنا، اور اخلاص کے بقدر وہ 700 گنا تک۔ اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسان،
اور ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدی اپنے والدین کے ساتھ حسنا نیک سلوک کی، وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے، لِتُشْرِكَ بِي تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم اسے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان دونوں کی بات مت مان، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ پھر میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جو تیسرے نمبر پہ اسلام لائے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے انا ثلث الاسلام، میں اسلام کا 1/3 تھا، یعنی جب 3 لوگ مسلمان تھے تیسرا میں تھا۔ اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، 10 مبشرہ میں سے تھے، فاتح صحابی تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو لوگ ان کی والدہ کے پاس گئے، انہیں جا کے بھڑکایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کے اندر داخل ہو گئی۔ تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ جب تک تم دین سے نہیں پھرو گے میں بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گی۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل کی، اور پھر آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ ماں تیری ایک کیا 100 روحیں بھی ہوں، ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ان کی ماں نے پھر اپنی قسم کو توڑ دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہر صورت میں لازم ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم حکم دیتے ہیں، مسلمانوں کو ہم تاکید کرتے ہیں۔ فرمایا انسان جو بھی ہے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس پر حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، گفتار کے اندر، کردار کے اندر، اور تمام تر معاملات میں اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ وہ ایسا ہو کہ ان کو ایذا نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو۔ حسن سلوک بھی کرنا ہے اور انہیں تکلیف سے بھی بچانا ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ حسن سلوک۔ اور بدترین صورت کیا ہے؟ کہ ماں باپ کو ایذا دینا، انہیں تکلیف دینا۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی، لیکن والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا دائرہ کیا ہے؟ جہاں اللہ رب العزت کے احکامات کی مخالفت نہ ہو۔ جہاں اللہ رب العزت نے صریح احکامات دے دیے ہیں، اب والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ہاں جہاں پہ اللہ رب العزت کے صریح احکام نہیں ہیں وہاں والدین کی بات کی اہمیت ہوگی، دین کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی کوئی اطاعت جائز ہے۔ خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ افسر کہتا ہے کہ یہ غلط کام کرو تو فرمایا رب اجازت نہیں دیتا۔ ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط کام کرو تو رب اجازت نہیں دیتا۔ جب ماں باپ کے کہنے پہ بھی کوئی غلط کام کرنا جائز نہیں تو کسی اور کے کہنے پہ کیسے جائز ہو سکتا؟ اور فرمایا کہ اپنے اعمال کو جانچتے رہنا، ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے اور میں تمہارا سارا ریکارڈ، تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو تمہارے سامنے رکھوں گا۔ وہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہاں ہر آدمی اپنا مقدمہ خود لڑے گا، اور وہاں ہر آدمی اپنے اعمال کو خود اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا۔ اور فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے دوسری مرتبہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ جس کا عمل نہیں بدلا، جس کی سوچ فکر نہیں بدلی، جس کا کردار نہیں بدلا، تو گویا کہ اسلام کا اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں۔ ایمان، اعتقادات درست ہوں اور اعمال صالحہ اس کی زندگی سنت مطہرہ کے مطابق ہوں، تو فرمایا ہم انہیں نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ اور سب سے اہم یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ بہت سے لوگ
ہو سکتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کی نظر میں نیک ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں نیکوں میں نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر اللہ سے یہ دعا کر رہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے، اللہ کے کاغذوں میں ہم نمازی بن جائیں، اخلاق والے بن جائیں اور کردار والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور وہ کس شکل میں ملے گا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے پر۔ اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں مَن یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب انہیں ایذا دی جاتی ہے اللہ کے معاملے میں، جعل فتنة الناس، تو وہ بناتے ہیں لوگوں کی ایذا کو کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا اللہ رب العزت نہیں ہے بِأَعْلَمَ، خوب جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اس کو جو تمام جہانوں کے سینوں کے اندر ہے۔ فرمایا کچھ کچے ہیں، اور یہ کچے کیسے ہیں کہ اگر ان کو نیک اعمال کرنے پہ لوگ شاباش دیں، لوگ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پھر تو وہ کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا چاہیے، اور جہاں نیک اعمال کرنے پر لوگ ان سے نظریں پھیر لیں تو وہ نیک عمل ہی چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ کچے ہیں کہ جہاں تھوڑی سی آزمائش آئی، تھوڑا سا امتحان آیا تو اپنا قبلہ ہی بدل لیا، جیسا دیس ویسا بیس، یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ مسلمان مسجد میں بھی اور بازار کے اندر بھی اس کا رب ایک ہی ہوتا ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان کے اندر بھی اس کا رب ایک ہی ہوتا ہے، بیماری میں بھی صحت میں بھی اس کا رب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا دلوں کو اللہ خوب جانتے ہیں، آزمائش تو آئے گی اور یہی اللہ رب العزت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے جب لوگوں کی طرف سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ٹارچر کیا جائے زبانی طور پر یا عملی طور پر، تو ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ دین پر ثابت قدم رہ جانا ہے، دین پر ڈٹ جانا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ اللہ ضرور ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ وہ ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ یہ اللہ رب العزت ظاہر کریں گے، اور ظاہر کیسے ہوں گے؟ امتحان آنے پر، آزمائش آنے پر۔ جب امتحان اور آزمائش آئے گی تو پتہ چل جائے گا کون کیسا ہے، کس کا اخلاق کردار کیسا ہے۔ اور یہ چیز آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کن کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی میڈیسن جو عام ملتی ہے وہ بلیک میں فروخت ہو رہی، حالات آئے ہم نے رویے بدل لی، اور یہی اللہ رب العزت ظاہر کرتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ کون وہ ہے جو ہر طرح کے حالات میں دین کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اور کون وہ ہے جو دین کی مخالفت کرتا ہے۔ اور فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین، اور یہ نہیں اٹھا سکیں گے، من خطایاہم من شیء، ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً یہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ یہ ضرور اٹھائیں گے اپنا بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس جھوٹ کے بارے میں جو یہ گڑا کرتے تھے۔
آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں تو بسا اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں، ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں، دوست بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو اور کل قیامت کے دن اللہ سے کہنا کہ اس نے مجھے کہا تھا۔ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے دین کے اندر ہی رہو، کل قیامت کے دن تمہارے جتنے گناہ ہوں گے، تمہارا جتنا عذاب ہوگا وہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ جو جرم کرے گا وہ اس جرم کی سزا بھی پائے گا، جو گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اس کا جواب دہ بھی ہوگا۔ ہاں، جو دوسروں کو گناہ پہ لگائے گا وہ خود بھی مجرم ہوگا اور دوسرے کو لگانے کی وجہ سے بھی مجرم ہوگا۔ اپنے گناہ کا بوجھ بھی اس پہ ہوگا اور جس کو گناہ پہ لگایا اس کا بوجھ بھی اس پر ہوگا۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ سارے جھوٹ اللہ رب العزت کھول دیں گے اور پھر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ دنیا میں یہ جو تم فلسفے گڑھتے تھے آج اس کی کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ اب آگے اللہ رب العزت انبیاء کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں کیا فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غالباً ان کا نام حضرت خباب بن ارت تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلات آ گئی، بڑا تشدد برداشت کر لیا، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، بیت اللہ سے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا کہ ابھی تم پر ویسے امتحان نہیں آئے جیسے پہلے لوگوں پر آئے۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے لوگوں کو آرے کے نیچے کھڑا کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دین کے معاملے میں نہیں ڈگمگائے۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، صبر کرو، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ آج میرے اور آپ کے سامنے تو اتنی بڑی آزمائشیں نہیں، میرے اور آپ کے سامنے اتنے بڑے امتحان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمل میں سستی پھر کیوں ہے؟ اس کے باوجود بھی ہمارے اندر غفلت کا پہلو کیوں ہے؟ تو پہلے لوگوں پر امتحان آئے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو وہ رہا ان میں 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال کم، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کو طوفان نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دے دی نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اسے نشانی بنا دیا، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر سورۃ ہود کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، سورۃ مومنون کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ 950 سال ان کا زمانہ تبلیغ اور دعوت تھا۔ انہی کے نام سے سورہ نوح بھی موجود ہے، جیسے سورۃ ابراہیم ہے، سورۃ یوسف ہے۔ اور انہوں نے محنت کی، چند لوگ ایمان لے کر آئے اور باقی لوگ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور ان کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا اور ان کی کشتی کو ایک نشانی بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار، اور آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے رویا بڑا کرتے تھے۔ ہماری زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے نوحہ کرنا، نوح کا لفظ بھی اسی سے ہی۔ اور اس معاملے میں شکر کا پہلو یہ ہے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ جن پر نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا؟ کتنا اللہ کا انعام ہے، کتنا اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل ہے۔ اور آگے فرمائے وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو، اذ قال لقومہ، جس وقت اس نے اپنی قوم سے کہا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون،
اگر تمہارے پاس علم ہے۔ جس کے پاس صحیح علم ہے تو پھر وہ یہ جان لے کہ اللہ کی عبادت اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے اہم کام ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اوثانا بتوں کی، وتخلقون افکا اور تم گڑ لیتے ہو جھوٹ کو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا تم تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق، واعبدوہ واشکروا لہ، اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور تمہارا رزق صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ اور ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ رزق کا، معیشت کا، روزگار کا۔ تو فرمایا اللہ کو راضی کرو، تمہارا روزگار اس کے ذمے ہے، وہ خود اس کے لیے آسان اسباب پیدا کر دے گا۔ اور شکر کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر کی بہترین صورت اللہ کی عبادت ہے، شکر کی بہترین صورت اللہ کی عبادت ہے۔ اور فرمایا ایک دن اسی کے پاس جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تحقیق جھٹلا چکی بہت سی امتیں تم سے پہلے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر کھلم کھلا پہنچا دینا۔ یعنی اگر تم نہیں مانتے تو تم سے پہلے نوح کی قوم گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ان کا انجام ہوا۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے پہلی مرتبہ اللہ پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلی تخلیق وہ اللہ نے کی تھی، اور اسی تخلیق کو اللہ رب العزت بار بار دہرا رہا ہے۔ تو فرمائے اس میں غور کرو تو یقیناً اللہ کو پہچان لو گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ ایک انسان کو بنانا اور 7 ارب کو بنانا اللہ کے لیے برابر ہے۔ ایک پودے کو پیدا کرنا اور لا تعداد پودوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور فرمایا قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعوت ہے کہ دنیا میں جاؤ تو یہ جا کر دیکھو، غور و فکر کرو کہ کیسے اللہ رب العزت چیزوں کو تخلیق کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے لان بنے ہوئے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے غور تو کریں کہ کیسے ایک پھول نکلتا ہے، کیسے ایک کلی بنتی ہے۔ انسان اس پہ کھڑے ہو تو گھنٹوں لگیں، جس کو ہم رات کلی کی صورت میں دیکھتے ہیں، صبح وہ کھلا ہوا پھول ہوتا ہے۔ فرمائے اس میں غور کرو کہ کس نے اس کے اندر یہ سارا سسٹم نصب کیا، اور اس نے تمہارے لیے یہ ساری خوشنما چیزیں بنائیں، اور پھر وہ مسلسل بناتا جا رہا ہے، مسلسل بناتا جا رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت میں شک نہ کرو۔ اور فرمایا یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں عاجز کر سکتے زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر،
اور نہ کوئی مددگار۔ ولی کون ہے؟ جو زبانی طور پر آپ کی حمایت کرتا ہے، اور نصیر کون ہے؟ جو عملی طور پر آپ کے ساتھ چل کے حمایت کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا ولی اور تمہارا نصیر صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ باقی سارے کے سارے رشتے ناتے یہ بالکل ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ اور فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، تو یہ لوگ نا امید ہو گئے میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومی، تو نہیں تھا ابراہیم کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اسے آگ سے نجات دی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی قوم ایک طرف بتوں کی عبادت کرتی تھی اور دوسری طرف ستاروں کی اور سورج کی، چاند کی پرستش کرتی تھی۔ آپ نے جوانی سے انہیں ٹوکنا شروع کیا، دعوت دینی شروع کی، لیکن آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ اسے راستے سے صاف کرو۔ 3 مہینے تک ایندھن جمع کیا گیا، ہر شخص نے اس کے اندر حصہ ڈالا، اور پھر منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے اسے گل و گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے نشانی۔ اور آگ سے نکلنے کے بعد کیا ابراہیم علیہ السلام نے مشن چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ اور آگ میں ڈالے جانے کے وقت کیا ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب انسان مخلص ہو کر اللہ کے ساتھ لگتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ کچا پکا ایمان، کچا پکا دین، اس کے اعتبار سے پھر ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل خالص کرنا ہے، اور اپنا ظاہر اور باطن اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس کو اللہ کی طرف کرنا ہے، اسے اللہ کی طرف جھکانا ہے۔ اور آگے فرمائے وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، سوائے اس کے نہیں جن کو تم نے بنا لیا اللہ کے علاوہ بت، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں تمہاری آپس کی دوستی کی وجہ سے ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت اور پرستش اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کوئی بڑی مضبوط دلیل ہے، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مفادات وابستہ ہیں، یاری دوستی نہ ختم ہو، رشتہ داری تعلق ختم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ عارضی سی زندگی ہے، جیسے ہی مرو گے اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو وہاں ایک دوسرے سے مکر جاؤ گے، ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، اور ایک دوسرے کو اس کا قصوروار ٹھہراؤ گے۔ آج بھی کتنے ہی جرائم ایسے ہیں کہ جو صرف ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات چلتے رہیں، کتنے غلط لوگ ایسے ہیں جن کی حمایت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائے۔ تو فرمایا تعلقات تو ٹوٹ جانے، یہ دنیا میں بھی ٹوٹ جانے ہیں، اور آخرت میں جا کر کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے۔ قرآن کریم نے کہا کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے ان کے جن کی دوستی ایمان، تقوی اور اخلاص کی وجہ سے تھی۔ آج کا وقت بدل گیا، ہر شخص کہتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہو جس سے کوئی مفاد ہے، اور جس سے مفاد نہیں ہم سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کا حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو مفادات کے تعلقات یہ دین کے تعلقات میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی، بعض روایات کے اندر ہے کہ
50 سال تک، بعض میں یہ کہ اس سے زیادہ عرصہ تک آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن ایک بیوی اور ایک بتیجا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا، جنہیں بعد میں نبوت ملی، بس وہ ایمان لائے۔ تو فرمایا فآمن لہ لوط، تو ابراہیم پر ایمان لے آیا لوط۔ وقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، یقیناً میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، علاقہ چھوڑ دیا، اور ہجرت کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف ہجرت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مہاجر وہ ہے جو اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جو اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہجرت آج بھی ہے، وطنوں کی ہجرت یہ ختم ہو گئی۔ آج جو ہجرت مطلوب ہے وہ یہ کہ گناہوں کو چھوڑیں، نافرمانی کو چھوڑیں، اور یہ اصل ہجرت ہے جو مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم بھی چھوڑ دی، علاقہ بھی چھوڑ دیا، اور ہجرت کر کے نکل گئے۔ تو ہجرت کے بعد اللہ نے کیا انعام دیا؟ انسان پہلے قربانی دیتا ہے، پھر اللہ اسے انعام دیتے ہیں۔ اب اتنا عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، اکیلے جد و جہد کر رہے، اکیلے محنت کر رہے، اور اتنی محنت کی کہ باپ اس نے گھر سے نکال دیا، ایک بیوی ساتھ تھی، ایک بتیجا ساتھ تھا، ان کو لے کر جب ہجرت کر کے نکلے ہیں تو اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اور کیا فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کیا اسحاق، وَيَعْقُوب، اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی اس کی نسل میں نبوت، والکتاب، اور کتاب بھی، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ہجرت کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دے دی۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی آگے نسل چلی، یعقوب علیہ السلام آگے، جن کا نام اسرائیل تھا، پھر ان سے ساری کی ساری نسل چلی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 3000 پیغمبر آپ کی پشت کے اندر آئے۔ بڑی قربانی، بڑا انعام۔ کاروبار بھی تو دنیا میں ایسا ہی ہے نا، جس کا بڑا رزق ہے اس کا بڑا پروفٹ بھی ہے، جس کا چھوٹا رزق ہے اس کا چھوٹا پروفٹ ہے۔ تو آخرت کے معاملے میں بھی جس کی بڑی قربانی ہے اس کو اللہ کی طرف سے بڑا انعام، اور کیا فرمایا اس کا صلہ ہم نے اجر دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں کیا ہوگا کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ شعراء میں ہم پڑھ چکے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آخرت میں نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قربانی دے دی، آخرت میں تم نیک لوگوں میں شامل کر دیے گئے۔ آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جو پہلے سورۃ نمل میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے سورۃ شعراء میں بھی۔ فرمایا وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، انکم لتأتون الفاحشہ، یقیناً تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد، تم سے کوئی سبقت نہیں لے گیا اس میں، من العالمین، تمام جہانوں میں سے۔ ہم جنس پرستی یہ اس قوم سے شروع ہوئی، اور لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم پہلی قوم ہو جو اس گناہ کی بنیاد ڈال رہے ہو، اس کا ارتکاب نہ کرو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم لذت شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم مسافروں کی راہزنی کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم کرتے ہو اپنی مجلسوں میں گناہوں کے کام۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، تو ہمارے پاس لے آ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی، تو لوط نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما،
علی القوم المفسدین، فسادی لوگوں کے مقابلے میں۔ ایک جرم تو یہ تھا کہ یہ ہم جنس پرستی میں ملوث تھے، عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ راہزنی کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، راستے میں چھپ جاتے اور مسافروں سے مال کو لوٹا کرتے تھے۔ اور تیسرا بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے نائٹ کلب بنائے ہوئے تھے برائی کے لیے، بے حیائی کے لیے، اور علل اعلان یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ نادی عربی زبان میں کلب کو کہا جاتا ہے، سب کے سامنے برائی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے سمجھایا تو قوم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ کی بات غلط ہے، بیائی نہیں ہی ویسے جیسے ہمارے معاشرے میں جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی کیا کریں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیا کریں جی مجبوری یا معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیا کریں جی رشتہ داروں کو لے کے چلنا ہے۔ یہی سارے بہانے یہ آج ہمارے معاشرے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا عذاب اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہم باز نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 4 طرح کے عذاب اس قوم پر نازل کیے اور ان کی اللہ رب العزت نے پکڑ کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائیں، آپ نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ ایسے زنا کریں گے جیسے گدھے آپس میں ملتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دور کا جو بڑا ایماندار آدمی ہوگا، متقی پرہیزگار آدمی ہوگا، وہ بھی روکنے کی جرت نہیں کر سکے گا، وہ بھی بس اتنا کہے گا کہ تھوڑا حیا کر لو، تھوڑا شرم کر لو، راستے سے ہٹ کے کر لو۔ اتنا ایمان کا لیول گر جائے گا۔ آج ہم برائی سے منع کرنے سے، لوگوں کو غلط کاموں سے روکنے میں کیوں گریز کرتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو خیر کی بات کہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر میری اور آپ کی بات اثر کرتی ہے، ہم انہیں کہیں، اور اس کو کہنے کا طریقہ اور سلیقہ، اس کے لیے حکمت ضروری ہے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے عذاب طلب کر لیا، مدد طلب کر لی، تو آگے اس کا واقعہ ذکر کریں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور فرمایا جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا، تو انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کر دیں گے، ان اہلہا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے یقیناً ظالم ہیں۔ اب فرشتے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے انسانی صورت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، سلام دعا ہوئی، اور آپ نے بیوی سے کہا کہ ان کے لیے ایک بچڑا، اسے بھون کے لے کر آؤ۔ جب تیار ہو گیا آپ نے لا کے پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، گھبرا اس لیے گئے کہ اس دور میں جو کسی کا کھا لیتا تھا پھر اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی منافقت ایسی ہے کہ ہم ایک برتن میں کھاتے بھی ہیں، اور پھر کھانے کے بعد جب الگ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم بکواس اسی کے خلاف کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم مخالفت اسی کی کرتے ہیں، اور منہ پر ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ اس کا مخلص ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس دور کے اندر یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جو کسی کے ساتھ کھا لیتا، کسی کے گھر کا کھا لیتا، پھر وہ نمک حرام ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کہیں مجھے ایذا ہی نہ دیں، تکلیف ہی نہ دیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ایک تو آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور وہ خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دیں گے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورۃ ہود میں ہم پڑھ چکے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر اللہ کا عذاب لے کر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اب پھر انہوں نے کیا کہا؟ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم نے کہا یقیناً ان کے اندر تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں رہتے ہیں۔ لننجینہ واہلہ، ہم ضرور نجات دیں گے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی،
الا امرأۃ سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم اس قوم پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اور کیا بتایا؟ ان اہلھا کانوا ظالمین۔ یہاں بھی ظالم کسے کہا گیا؟ ان کو جو رب کے نافرمان ہیں، جنہوں نے رب سے بغاوت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ ان میں تو لوط بھی ہے، تو فرشتوں نے جواب کیا دیا کہ ہم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، یعنی نیک آدمی کو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی جانتے ہیں کہ یہ نیک ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ زمین بھی، درخت بھی، پتھر بھی، سارے کے سارے روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ ایک نیک بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اور فرمایا جب بدکار آدمی دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے بھی، درخت بھی، پتھر بھی، یہ سارے کے سارے شکر ادا کرتے ہیں کہ منحوس آدمی ٹل گیا اور زمین سے بوجھ ختم ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اس کی بیوی پیچھے رہ جائے گی، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اور اس کے گھر والوں میں لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں، ان کو ہم نجات دیں گے۔ اور بیوی کیوں پیچھے رہے گی؟ اس کا کردار منافقانہ تھا۔ نکاح لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن اندر سے ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ ہر بات اپنی قوم کو جا کے بتا دیتی تھی کہ آج فلاں شخص ملنے کے لیے آیا، آج فلاں جگہ جا کے انہوں نے دعوت دی، آج فلاں جگہ جا کے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ عورتوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو اس خوبی پر تربیت کریں ان کی کہ گھر کا عیب گھر سے باہر نہ بیان کریں۔ آج موبائل کی وجہ سے گھروں کا اجڑنا اور گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے عام ہو گئے۔ ادھر تھوڑا سا کچھ ہوا ادھر ماں کو فون کر دی، ادھر تھوڑا سا کچھ ہوا ادھر باپ کو فون کر دیا، بھائی کو فون کر دیا، اور وہ ایسے نادان کے فوراً موقع پہ لڑنے پہنچ جاتے۔ عورت کی تو خوبی قرآن کریم نے یہ بتائی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ خامند کی غیر موجودگی میں وہ اس کے عیبوں پر پردہ رکھتی ہے۔ تو اس بات پہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ گھروں کی باتیں گھروں میں رہنے دیں، جاسوسیوں میں نہ لگیں، گھروں کے حالات کو نہ کرے دیں۔ اب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے پہنچ گئے۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ گئے ہیں تو چونکہ یہ انسانی صورت میں تھے، خوبصورت نوجوان تھے، بیوی نے جا کے مخبری کر دی۔ اب قوم کے لوگ آگے اور کہنے لگے کہ انہیں ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، انہیں سمجھایا کہ کوئی سمجھدار آدمی ہو جو میری بات کو سمجھے، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم اتنا ہی مجبور کرتے ہو تو یہ قوم کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ ظلم تو نہ کرو۔ تو جب وہ بالکل پریشان ہو گئے، راستہ کوئی نظر نہیں آیا، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نہیں گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان پہ عذاب لے کر آئیں۔ تو اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب یہ کہ ہمارے فرشتے آئے لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے تنگ دل ہوا، وَقَالُوا لَا تَخَفْ، اور انہوں نے کہا خوف نہ کر، وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کر، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، یقیناً ہم تجھے نجات دیں گے اور تیرے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کو، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کے اور مہمانوں کے آنے سے پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس وقت پریشان ہوئے تھے جس وقت کے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور فرمایا انا منزلون، کہ ہم اتاریں گے علی اہل ہذہ القریہ، اس بستی والوں پر، رجزم من السماء، آسمان سے ایک آفت، بما کانوا یفسقون، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ دیا ان سے ایک نشانی جو واضح ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ایسا عذاب آیا کہ ان کا علاقہ ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بحر مردار کے نام سے وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اور عذاب کیوں آیا؟ اب آپ یہ غور کریں
کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ ذکر کیا کہ ان پہ عذاب اس لیے آیا کہ یہ ظالم تھے، نافرمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ان پر پکڑ آئی وہ ظالم تھے، نافرمان تھے، اور یہاں کیا فرمایا؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئی۔ اور آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجل یوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھیلو۔ اللہ کی عبادت یہ پہلی بنیاد ہے، اور دوسرا آخرت کی امید رکھو۔ دنیا میں گڑبڑ کیوں کرتا ہے انسان کہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی غلط کر لوں، وہ بھی کر لوں، تو کہا کہ آخرت کی امید رکھو، دنیا امتحان ہے، اس امتحان میں ناکام نہ ہو جانا۔ اور ان کی قوم کا بھی ایک کام یہی تھا کہ راستوں میں بیٹھتے، لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے اور راہزنی کیا کرتے تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو اس کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح اٹھے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں مختصر طور پر قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اس قوم پر بھی عذاب کیوں آیا کہ یہ نافرمان تھے، یہ مجرم تھے۔ اور فرمایا وعادن وثمودا، اور عاد کو بھی اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وقد تبین لکم، اور تحقیق ظاہر ہیں تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے گھر، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ فصدہم عن السبیل، اور اس نے انہیں راستے سے روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، اور یہ بڑے ہوشیار تھے۔ عاد بھی سمود بھی جن جیسا قرآن کہتا ہے کوئی نہیں تھا، ایسے طاقتور تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور کیا فرمایا؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ہوشیار تھے۔ آج ہم بھی کسے ہوشیار کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو چکما دے دے، جو دوسروں کو فراڈ لگا لے، جو دوسروں کو دھوکہ دے دے، جو دوغلی پالیسی کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا سیاستدان ہے۔ کیسے بڑا سیاستدان ہے؟ کہ یہ جوڑ توڑ کے اندر بڑا ماہر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی بڑے ہوشیار تھے، ان کی بھی بڑی عقل کام کرتی تھی، لیکن وہ عقل دین کے معاملے میں ماری گئی۔ اس عقل نے دین کے معاملے میں کوئی کام نہ کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو دنیا داری کے معاملے میں ہماری عقل بہت تیز ہے، دین کے معاملے میں ہم بدھو ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں جی کس کی مانیں، کس کی سنیں؟ جب قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس سے سبق لیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو پڑھیں؟ تو فرمایا ہوشیار بڑے تھے، اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے۔ اور فرمایا وقارون وفرعون وحامان، اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو بھی ہلاک کر دیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے کھلی نشانی۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ قابو سے نکلنے والے نہیں تھے۔ فرعون کون تھا؟ وہ تو تھا سردار۔ اور حامان کون تھا؟ اس کا وزیر، بیوروکریسی، افسر شاہی۔ اور قارون کون تھا؟ یہ منافقانہ کردار ادا کرنے والا تھا۔ آج کے معاشرے کے اندر بھی یہ سارے کردار موجود ہیں، حکومت کی صورت میں بھی، بیوروکریسی کی صورت کے اندر بھی، افسر شاہی کی صورت کے اندر بھی، کہ انہیں بس مراعات سے غرض ہے۔ عوام کے ساتھ کیا بیتتی ہے، لوگوں کا چولہا چلتا ہے یا نہیں چلتا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ فرمایا ان کے پاس دلائل آئے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتے، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے تھے، بے قابو نہیں ہو سکتے تھے، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اب آگے آپ خلاصہ دیکھیے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ وہ
کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ جسے سخت آواز نے آ کر پکڑ لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ وہ جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ساری قوموں کی تباہی کی وجہ قرآن کریم نے کیا بتایا؟ گناہ، جرائم، اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تعلیم کی کمی ہے، اویئرنس کی کمی ہے، اور ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کی کمی ہے، آج اس چیز کی کمی، اس چیز کی کمی، اور حقیقی جو بیماری ہے اس تک ہم اب تک نہیں آ رہے، اس کا اعتراف ہی نہیں کر رہے، اسے تسلیم ہی نہیں کر رہے، اسے مان ہی نہیں رہے، بلکہ بیماری کو بڑھانے کے لیے، بے حیائی کو معاشرے میں فروغ دینے کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قوم لوط پر پتھروں کی بارش آ گئی، کسی پر آ کر فرشتے نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، قارون کو زمین میں دنسا دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا، یہ خود ظالم تھے، یہ خود اللہ کے باغی تھے۔ اور فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ بنا لیے اولیاء، دوست، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہیں، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور یقیناً سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جان لیتے۔ سارے رشتے، سارے تعلقات، ساری دولت، سارے عہدے، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکڑی کے ایک جالے کی طرح۔ ہر چیز اپنا گھر بناتی، انسان بھی اپنی وسعت کے مطابق، حیوانات بھی، چرند پرند بھی، کیڑے مکوڑے بھی، اور فرمایا کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور کتنی اس کی سمجھ ہے کہ جتنا مرضی مضبوط قسم کا قلعہ ہو وہ اس پہ انحصار نہیں کرتی، وہ پھر بھی اس کے نیچے اپنا گھر بناتی۔ اور گھر کیسا؟ جس میں نہ سردی سے حفاظت ہے، نہ گرمی سے حفاظت ہے، ہلکی سی ہوا چلے تو وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو فرمایا تمہارے سارے تعلقات، رشتے، ناطے، کاروبار، زندگی کی وہ ساری چیزیں جنہیں اپنے لیے اہم سمجھتے ہو، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مکڑی کے جالے سے زیادہ ان کی کوئی وقعت نہیں۔ اور یقیناً ایسا ہی انسان سمجھتا ہے کہ میرا گھر یہ سب سے محفوظ جگہ ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو گھر چھوڑ کے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا آفس، میرا کاروبار، میری دکان محفوظ جگہ ہے، زلزلہ آتا ہے انسان وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرے رشتہ دار یہ میرا سب سے زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں، مشکل حالات آتے ہیں تو سارے حالات کھڑا کر دیتے ہیں۔ انسان پر بیماری آ جاتی ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں تو سارے کے سارے انسان سے بھاگ جاتے ہیں۔ سارے رشتے، ناطے، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں مکڑی کا ایک جالا ہے۔ انسان اپنی اولاد کے لیے کتنا کتنا کچھ کر دیتا ہے اور اسے کتنا قیمتی اثاثہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد میرا سہارا، میرا دست و بازو، لیکن یہ کیا ہے؟ فرمایا مکڑی کے جالے۔ اور کیا فرمایا؟ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے، حقیقت سامنے آ جائے، لوگوں کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ میری آنکھوں پہ بس پٹی بندھی رہی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کاش کہ تمہاری آنکھوں سے یہ پٹی اتر جائے، دنیا کی حقیقت کو جان لو، سمجھ لو۔ اور سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے؟ ناطہ کیا؟ وہ اللہ کا رشتہ ہے جو کسی حال میں بندے کو نہیں چھوڑتا، جو کسی حال میں اسے بے یار مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ جانتا ہے اس کو جسے یہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ،
اور یہ مثالیں ہیں ہم اسے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ یہ مثالیں کہیں مکڑی کا ذکر ہے، کہیں چیونٹی کا ذکر ہے، کہیں مکھی کا ذکر ہے، یہ ساری مثالیں فرمائے ان کو جو سمجھتا ہے وہ علم والا ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، اور جو ان کو نہیں سمجھتا وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف ہے۔ قرآن کریم کے اندر 43 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں بتا کر لوگوں کو بات سمجھائی ہے۔ تو فرمایا جو انہیں سمجھ رہا ہے وہ علم والا ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ اور فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے مطابق۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اس آسمان کو اور زمین کو دیکھ کر اس کائنات کی حقیقت کو اور اس کے رب کو جان لیتے ہیں۔ اور فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب، اس کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور بری باتوں سے، ولذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن کریم کا لوگوں کو پڑھ کے سنانا، قرآن کریم کا سمجھنا سمجھانا۔ اور دوسری چیز ہے نماز، اور نماز کا مقصد کیا ہے کہ نماز انسان کو برائی بے حیائی سے روک دے۔ ایک نماز زندہ ہو جائے تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے۔ اور آج ہمارے ہاں نماز کو ویلے لوگوں کا کام سمجھنا، کہتے ہیں فارغ ہی تو بیٹھے ہو نماز پڑھ لو۔ نماز کیوں قضا ہو گئی؟ مصروفیت تھی۔ ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں، لیکن کب؟ نماز کی پاور سے، نماز کی طاقت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن کو چوری کرتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز ہمیں ان گناہوں سے کیوں نہیں روکتی جو ہم سال ہا سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر اور پختہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری گندی عادتیں جاتی کیوں نہیں جبکہ ہم نمازی بھی ہیں؟ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ سب سے بڑی چیز اس کائنات کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی صورت میں بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز کی صورت میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ انسان اللہ کا ذکر زمین پہ کرتا ہے، اللہ آسمان پہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسانوں کے دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کی راحت ہے، دلوں کا سکون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے ذکر میں شفا ہے، لوگوں کے تذکروں میں بیماری ہے۔ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، لوگوں کے تذکروں میں بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی؟ لوگوں کا تذکرہ کریں گے، محرومی کا احساس اندر بیدار ہوگا، لوگوں کا تذکرہ کریں گے، اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو ہم ختم کریں گے، لوگوں کا تذکرہ کریں گے، لوگوں کے گناہ وہ ہمارے ذمہ پڑ جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو نماز پہ خصوصی محنت کی ضرورت ہے۔ اور نماز پر محنت کیا ہے؟ نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ آئیں۔ ایک عورت وضو کر رہی تھی تو اسے ایک تابعی نے پوچھا بھی تو اذان نہیں ہوئی تو تم پہلے سے وضو کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے بلانے سے پہلے اس کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہائے ہائے میں کتنا نکما غلام ہوں کہ وہ بلائے تو میں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسا کیسا ایمان ہوا کرتا تھا ان کا۔ آج ہم بلانے کے باوجود بھی نہیں جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے منادی کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے۔ یہ سب سے بڑا ظلم بھی ہے، سب سے بڑا متکبر بھی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ،
اور مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے کہ ظلم کیا ان میں سے، وقولوا، اور تم کہو، آمنا بالذی انزل الینا، ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وانزل الیکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں سے، عیسائیوں سے جب بھی دین کے معاملے میں بحث کرو تو سلیقے سے، حکمت سے، دلائل کے ساتھ کرو، اور انہیں یہ کہو کہ تمہاری کتاب بھی سچی ہے، ہماری کتاب بھی سچی ہے، تمہارے نبی کو بھی ہم سچا مانتے ہیں، ہمارے نبی بھی سچے ہیں، تو پھر آئیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر خامی ہے، کہاں پر خرابی ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی، یؤمنون بھی، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر وہ جو کھلم کھلا کافر ہیں۔ اس قرآن کی حقانیت، صداقت، سچائی کی دلیل یہ ہے کہ جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ جیسے وہاں اللہ کا پیغام تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اب کا جو سکہ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور یہ ان پر ایمان لانے کا وقت ہے۔ اور فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اذن، اگر ایسا ہوتا تو اس صورت میں لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، شک کرنے والے وہ شک میں پڑ جاتے۔ یعنی آپ امی، آپ ان پڑھ تھے، آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی، اس لیے اب سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ورنہ یہ لوگ کہتے کہ انہوں نے پہلی کتابیں پڑھی ہیں اس لیے انہیں یہ آتا ہے، ورنہ یہ کہتے کہ انہیں لکھنا آتا ہے اس لیے انہوں نے لکھ کے یہ قرآن گڑھ لیا، اور یہ آپ کا اعزاز ہے، خوبی ہے۔ دنیا میں ان پڑھ ہونا خامی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ خوبی ہے، اور کتنی بڑی خوبی ہے کہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اس کی شاگرد ہے، اور ساری کی ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جو خود ان پڑھ تھا۔ فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ قرآن واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو کہ ظالم ہیں۔ اس آیت سے ترغیب ملتی ہے کہ قرآن کو سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کو سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کریم کو زبانی یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قرآن کریم کو زبانی یاد کیا جاتا تھا، لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اور فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیات، اس پر کیوں نہیں نازل کی جاتی نشانیاں، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہماری مرضی کے معجزے ہمیں دکھائیں، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا کام تمہیں بتانا اور سمجھانا ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ان فی ذالک لرحمہ، یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے،
وذکرا اور نصیحت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن سے بڑا کون سا معجزہ چاہیے؟ قرآن سے بڑی اور کون سی دلیل چاہیے؟ اس میں رحمت بھی ہے، اس کے اندر نصیحت بھی ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو مومن ہے۔ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جس کا ایمان پکا ہے۔ اور فرمایا قل کفا باللہ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ، بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی بات نہیں مانی، مجرموں کے پیچھے لگ گئے، اللہ کی بات نہیں مانی، ظالموں کے پیچھے لگ گئے، اللہ کی بات نہیں مانی، مجرموں کا ساتھ دینے لگ گئے۔ فرمایا ان کی بھی تو مان رہے ہو، تو اس سے بہتر نہ تھا کہ اللہ کے نبی کی مان لیتے، اس کی اطاعت کر لیتے۔ اور فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب آنا ہوگا تو بتا کے نہیں آئے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول ذوقوا، اور اللہ فرمائیں گے چکھو، ما کنتم تعملون، اس کو جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ جب عذاب میں پکڑے جائیں گے پھر جان نہیں چھوٹے گی، پھر ہر طرف سے عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے، پھر اللہ کہیں گے کہ اب مزے لو۔ دنیا میں کہتے تھے آئے عذاب، اب آ گیا، اب چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو بس میری ہی عبادت کرو۔ ایمان والوں کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے ہیں۔ اور فرمایا زمین بڑی وسیع ہے، ایک جگہ اگر دین پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں ہو رہا، ہجرت کر جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن عبادت بس میری کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنہ، تو ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے جنت کے، غرفاً بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کیا خوب ہے۔ الذین صبروا، وہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کر، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی طرف سے وعدہ۔ یہ تیسری مرتبہ اس صورت میں آ گیا کہ صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہیں، زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو دین کے معاملے میں کیسے بغیر محنت کے انسان اتنی بڑی جنت حاصل کرے؟ اور فرمایا بڑی جنت کسے ملے گی؟ عمل کرنے والوں کو۔ اور عمل کرنے والوں کی دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک اللہ پہ بھروسہ۔ صبر کس بات پہ؟ گناہوں سے صبر۔ صبر کس بات پہ؟ نیکی پہ ڈٹ جانا۔ صبر کس بات پہ؟ حالات، مسائل اور مشکلات پر صبر کرنا، اور اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ اعتماد ہو کہ وہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ بالکل درست کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور فرمائے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ پچھلی آیات میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے،
تو ہجرت کرنے میں سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ پراپرٹی گئی، گھر گیا، کاروبار کیا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں 7 ارب اگر انسان ہیں تو جانور، حشرات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند اور مخلوقات ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ ان کی ساری ضرورتوں کو جو اللہ پورا کرتا ہے وہ تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ اور جو کافروں کو دیتا ہے وہ کیا اپنے فرما برداروں کو محروم کر دے گا؟ کیا وہ ان کو بے یارو مددگار چھوڑے گا؟ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس پہ بھروسہ کرو، اللہ کے بن جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ تم اسے اپنا بنا لو، وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء من عبادی، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، لہو اسے، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض، اور اس سے زندہ کر دیا زمین کو، من بعد موتها، اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو مشرک بھی کہتے تھے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سورج کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، چاند کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اطاعت فرما برداری کے معاملے میں ان کے رویے مختلف تھے، ان کے کردار مختلف تھے۔ تو اگر میں اور آپ بھی صرف اتنا تسلیم کرتے ہیں تو پھر اتنا تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار یہ ظاہر کرے کہ ہم مومن ہیں۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کو صرف اس حد تک رکھتا ہے، اس حد تک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، تو فرمایا گویا اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ اس نے اتنا بڑا نظام کس لیے دیا۔ ایک بچے پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں، اس کی تعلیم پر، اس کی ضروریات پر، کس لیے؟ اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ کچھ کرے، محنت کرے، کوئی تعلیم حاصل کرے۔ تو اللہ اتنی زیادہ نعمتیں میرے اور آپ پہ نشاور کر رہا ہے، کس لیے؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اور فرمایا وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر البتہ وہی حقیقی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ دنیا میں صرف انسان یہ ٹائم پاس ہے۔ ایک بچہ وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے، 8-10 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے کھلونے لا کے رکھے جائیں تو وہ کھیلے گا؟ اس سے نہیں کھیلتا، اس کی ترجیحات بدل گئی۔ پھر اس کی اور ترجیحات ہیں، جب وہ 16-20 سال کا ہو جائے گا اور ترجیحات بدل جائیں گی۔ انسان کی ترجیحات اس کائنات میں بدلتی رہتی ہیں، ایک چیز کے پیچھے انسان پاگلوں کی طرح دوڑتا ہے، جب وہ اس کو مل جاتی ہے تو انسان کے ہاں وہ بے قدر ہو جاتی ہے۔ فرمایا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ یہ حقیقت لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ کشتی میں سوار ہوں، دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دے، اذا ہم یشرکون، تو وہ اس کے ساتھ شریک لے آتے ہیں۔ مومن کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب حالات میں پھنس گئے تو پھر کہے اللہ اللہ، اور اللہ حالات سے نکال دے تو پھر کہے کہ اب میرا کاروبار بھی ہے، میرا پیسہ بھی ہے، اور چیزیں بھی ہیں۔ اور فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، کہ یہ انکار کر دیں اس کا جو کچھ ہم نے ان کو دیا، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور
یہ کہ یہ فائدہ اٹھائیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یعنی بس تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑے سے مزے کر لو، تھوڑی سی عیش کر لو، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جو کما کر لائے ہو وہ کیا ہے اور کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو بنایا امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ جھوٹ پر ایمان لاتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ مکہ کے سردار تھے جو دین کی مخالفت میں کھڑے تھے، جو مسلمانوں پہ تشدد کر رہے تھے، تو فرمایا کہ حرم اللہ نے کتنا امن یہاں دیا، کتنی عزتیں دی، تو کہا اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں خود کو خالص کر لو، لیکن تم پھر بھی اللہ کو چھوڑتے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس کے دین کو مٹانے کی کوششوں میں ہو۔ اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہے جو زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جس نے جھوٹ گڑا اللہ پر، او کذب بالحق لما جاء، یا حق کو اس نے جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا باغی ہے، اس کا نافرمان ہے، حق کو ٹھکرانے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور اس کے رسول کی سنتوں کو ریجیکٹ کرنے والا ہے۔ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں دکھا دیں گے اپنے راستے، وان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ یقیناً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورت کا آغاز کیا تھا؟ جو جد و جہد کرے، محنت کرے، کوشش کرے اپنے فائدے کے لیے، اور یہاں کیا فرمایا؟ جو قدم اٹھائے گا، محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، پھر اس کے لیے حالات کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم دین کا سودا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اس پہ کچھ لگایا کوئی نہیں، تو جب دین کے اوپر کچھ لگائیں گے اللہ راستہ کھول دیں گے۔ پھر اس تکلیف کے اندر بھی ایسی راحت ہوگی، اس تکلیف کے اندر بھی ایسی راحت ہوگی کہ دنیا میں ویسی لذت نہیں ہوگی۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو احسان کرنے والا ہے، نیکی کے جذبات رکھنے والا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ تو ساری چیزیں یہ مکڑی کا جالا ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے، سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔